11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ: اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں ان پاک ہستیوں مہاجرین و انصار کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی کی دعوت اس وقت قبول کی جبکہ اس کو قبول کرنا ہزاروں مصیبتوں اور تکلیفوں کو دعوت دینا تھا۔ اس وقت اسلام کی اعانت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جبکہ اسلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان مخلص جاں باز اور پاک باز بندوں پر ناز ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ان پر فخر ہے جنہوں نے حق کو محض حق کے لیے قبول کیا اور اس کو فروغ دینے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے وطن چھوڑے، اپنے خونی رشتے توڑے، اپنے سر کٹائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص جاں باز اور پاک باز بندوں پر راضی ہو گیا، اور اس کے ان بندوں نے جب دیکھا کہ ان کے رب کریم نے ان کی ان قربانیوں کو شرف قبول عطا فرمایا ہے تو وہ اس کی شان بندہ پروری اور ذرہ نوازی کو دیکھ کر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابدی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز فرمایا، اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود ہی اس دولت سے خوشنود ہوئے بلکہ قیامت تک جو بھی خلوص و دیانت سے ان کی پیروی کرے گا وہ بھی عنایات ربانی کا مستحق ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا نے خود اپنی کتاب مقدس میں بیان فرما دی۔ آپ ذرا سوچیں کہ جن کی توصیف وہ خود کرے، جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہو، جن کے جنت جانے کا وہ خود مژدہ سنائے، ایسے پاک لوگوں کی شان میں ہمارا کچھ کہنا شیطان کا کتنا خطرناک دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام اسی لیے تو شمع توحید پر پروانہ نثار نہیں ہوتے تھے کہ 14ویں صدی کا بے عمل مسلمان ان کی مدح و ستائش کرے۔ ان کے پیش نظر تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول کی خوشنودی تھی، وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے بعد ساری دنیا بھی ان کی جناب میں گستاخیاں کرتے رہے تو اس سے ان کا کیا بگڑتا ہے؟ البتہ ان لوگوں کی ہرما نصیبی قابل افسوس ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ادھر سے منہ موڑ کر بلکہ ان لوگوں سے دشمنی کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے حقیقی کامیابی کا تاج اپنے محبوب رسول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سروں کی زینت بنا رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ ترجمہ: اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والے پکے ہو گئے ہیں نفاق میں، تم نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں انہیں، ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ماردہ کا معنی ہے پختہ ہو جانا، یعنی نفاق کی جڑیں ان کے دلوں میں گہری چلی گئی ہیں اور ان کے تائب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تم نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں انہیں، یعنی وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ اپنی بد باطنی اور دلی خباثت کو کسی طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے، کوئی بڑے سے بڑا زیرک بھی اس پر مطلع نہیں ہو پاتا، اور تو اور آپ بھی اپنے نفس کی صفائی اور فراست کی تیزی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر انہیں نہیں پہچان سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ان کی فریب کاریاں پوشیدہ نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار، انہیں 2 عذاب دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب تو یہ دیا گیا کہ انہیں رسوا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے فلاں اٹھو، یہاں سے نکل جاؤ، تم منافق ہو، اے فلاں نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ چنانچہ ان کے نام لے لے کر انہیں نکال دیا اور ان کو رسوا کیا۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ان منافقین کا علم دے دیا تھا، اسی لیے تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بھرے مجمع میں ان کا نام لے لے کر نکل جانے کا حکم دیا۔ اور لا تعلمہم میں جو علم کی نفی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر خود بخود انہیں نہیں جانتے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، یعنی ان دونوں عذابوں کے بعد قیامت کا ابدی عذاب۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا جلا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 102 کی تفسیر۔ منافق جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر غلط بہانے بنا کر پیش کرتے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی شریک نہ ہو سکے تھے جو سچے مومن تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور عفو و مغفرت کے لیے درخواست کی، ان کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ روایات میں ہے کہ وہ 10 آدمی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور جب مسجد میں تشریف لے گئے تو ان کے متعلق دریافت فرمایا، عرض کی گئی ہے اللہ کے رسول انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ جب تک آپ اپنے دستے مبارک سے انہیں نہیں کھولیں گے وہ یوں ہی بندے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں بھی انہیں اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے انہیں کھولنے کا حکم نہیں دے گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ترجمہ: اے حبیب وصول کیجئے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں، اس ذریعے سے نیز دعا مانگیے ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا 1000 تسکین کا باعث ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب انہیں کھول دیا گیا تو یہ سارا ساز و سامان اٹھا کر لے آئے اور عرض کیا، ہے نبی مکرم اسی مال و متاع کی محبت کی وجہ سے ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے حضور اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیجئے، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا مال قبول کرنے کا حکم نہیں ملا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے 2 حصے انہیں واپس کر دیے اور تیسرا حصہ خیرات کر دیا۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مال زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ صدقہ ہے جو گناہ کے سرزد ہونے کے بعد انہوں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے صدقے کو قبول فرمائیے اور اس طرح ان کو گناہ کی نحوست سے پاک کیجیے، اور ان کے دل کے آئینے پر گناہ کا جو گرد و غبار ابھی باقی ہے اسے دور فرما کر اسے صاف و شفاف کر دیجیے۔ تو طاہر اور تزکی میں ضمیر خطاب کا مرجع حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک آپ کی دعا تسکین کا باعث ہے ان کے لیے۔ صلات سے مراد دعا ہے، یعنی اے حبیب ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، آپ کی دعا سے ان کے بے قرار دلوں کو تسکین اور بے چین اور مضطرب روحوں کو آرام نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم شکستہ دلوں، غفلت و کاہلی کے اسیروں، نفس و شیطان کے دامے فریب میں پھنسے ہووں کے لیے اگر امید کی کوئی کرن ہے تو یہی کہ اے چشم مصطفیٰ تو ہم پر مائل بکرم ہوگی، اے لب حبیب تو ہماری آمرزش کے لیے واہ ہوگا، اور اے دست رحمت تو چارہ سازی فرمائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وصفیہ محمد صاحب المقام المحمود شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ الی یوم الدین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور فرمائیے عمل کرتے رہو، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو،
اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومن، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا، پس وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105 کی تفسیر۔ علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں اس کی توضیح اس طرح فرمائی ہے کہ نیک بندوں کے مخلصانہ عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو آسمان کی طرف اپنے صدق و اخلاص کے اندازے کے مطابق بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور الوہیت سے، رسول اسے اپنے نور نبوت سے، اور مومنین کاملین اسے اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 106۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم آنے تک، چاہے وہ عذاب دیں انہیں اور چاہے توبہ قبول فرما لے ان کی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ ان سے مراد کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ہیں۔ کسی شرعی عذر کے بغیر یہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی گفتگو کرے اور نہ انہیں کوئی سلام کا جواب دے۔ آخر 50 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور اسے کمینگاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب تک، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بنی خزرج کے ایک آدمی ابو عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور ترک دنیا کر کے راہب بن گیا تھا۔ اس کی پارسائی کی بڑی شہرت ہوئی اور یثرب کے اکثر باشندے اس کے معتقد ہو گئے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اسے محسوس ہوا کہ اب لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹتی جا رہی ہے اور اس کے ارادت مند اب اسے چھوڑ کر شمع رسالت کے پروانے بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی پیری کا چراغ بجھتا دیکھ کر وہ سیخپا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دعوت اسلام دی۔ اس نے پوچھا آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیمی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش فرمائی لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جوش میں آ کر اس کی زبان سے نکلا ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا اسے اپنے وطن سے دور غربت اور تنہائی میں ہلاک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح عظیم عطا فرمائی تو یہ بےتاب ہو گیا اور مکہ میں پہنچ کر اہل مکہ کو انتقام لینے کے لیے خوب اکسایا، اور جب ان کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ میدان احد میں پہنچا تو اس خیال سے کہ جب وہ اپنے پرانے عقیدت مندوں کے سامنے ہوگا تو وہ اس کی طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ وہ صفوں سے آگے بڑھ کر انصار کے قریب آ کھڑا ہوا اور انہیں اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی۔ نور مصطفیٰ علیہ افضل التحیات و اجمل الثناء دیکھنے کے بعد اب انصار اس منحوس کی شکل دیکھنا بھی بھلا کب گوارا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے راہب کی بجائے فاسق کے لقب سے بلایا اور اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ جھلا کر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو قوم تیرے ساتھ جنگ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک کفر و اسلام کی جتنی جنگیں ہوئیں یہ کفر کے ساتھ رہا اور ان کا سرغنہ بنا رہا۔ جب حوازن و ثقیف کے مشہور تیر انداز بھی شکست کھا گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں کوئی ایسی قوت نہیں جو اسلام سے ٹکر لے سکے۔ کیسر کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس خیال سے وہ شام کی طرف روانہ ہوا کہ وہ کیسر کو مسلمانوں کے خلاف اکسائے گا اور اسے ساتھ لے کر مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کر کے ان کی قوت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے منافقین کے حوصلے بلند کیے۔ اسی کی انگیخت پر کیسر نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا جس کی وجہ سے تبوک کا سفر پیش آیا۔ شام سے اس نے منافقین کو لکھا کہ وہ ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں جہاں وہ تنہائی میں اسلام کے خلاف آزادی سے سازشیں کر سکیں۔ نیز اس طرح مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور جب وہ کیسر کے ہمراہ مدینہ آئے گا تو اس جگہ کو اپنی قیام گاہ بنائے گا۔ چنانچہ قباء کی بستی میں جو مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی اس کے قریب ہی انہوں نے یہ مسجد بنا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہو کر اپنی نیک نیتی کا یقین دلانے کے لیے عرض کی یا رسول اللہ قباء کی بستی میں ایک ہی مسجد تھی۔ رات کے اندھیرے میں اور برسات کے موسم میں بوڑھوں
بیماروں اور کمزوروں کو وہاں جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ عذرائے مہربانی ایک مرتبہ اس میں نماز ادا فرما دیں تاکہ وہ بابرکت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو تبوک کا سفر درپیش ہے، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دیکھا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر منافقین کا ایک وفد اپنی وہی عرضداشت لے کر حاضر ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے رسول کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر پیوندے خاک کر دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ چنانچہ فرمان نبوی کی تعمیل کی گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، یہ سارے کلمات مفعول لاجلا ہیں، یعنی اس مسجد کی تعمیر کا مقصد رضائے خدا بندی نہیں بلکہ اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اس میں بیٹھ کر کفر کو فروغ دینے کی تجویزیں سوچی جائیں اور مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کیا جائے۔ نیز اس کی ایک ناپاک غرض یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دشمن ابو عامر آئے تو اسے اپنی قیام گاہ کے طور پر استعمال کرے۔ ایسی عمارت کو ظاہر داری کی وجہ سے گو مسجد کہا جائے، حقیقت میں وہ ناپاک اور منحوس مکان ہے جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تاکہ اس کا نشان تک بھی باقی نہ رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں، اے حبیب ان خبیثوں کی قسموں پر اعتبار نہ کرنا، خدا گواہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ حضور سرور عالم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظافت اور پاکیزگی کی تعریف کی ہے، تم میں کون سی خصوصیت ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یہ ان کی نظافت طبی کی دلیل ہے۔ جب وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں تو ان کے بدن اور لباس کی صفائی کے بارے میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال رکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہے، یعنی ظاہری نظافت انسانی مربت کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی، اور جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ معلوم نہیں ہم مسلمانوں نے گندا رہنے کو کیوں اختیار کر رکھا ہے، ہمارے منہ سے بدبو، ہمارا جسم میلا کچیلا، ہمارا لباس غلیظ، ہماری بستیاں، محلے، گلی کوچے، بلکہ گھر کے صحن اور سونے کے کمرے بھی بدبودار اور عفونت کا گڑھ۔ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کی یحبون ان یتطہروا کے شاندار الفاظ سے تحسین و آفرین کی گئی ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 109۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گر پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ راہ حق پر نہیں چلاتا ظالم قوم کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ یہاں دو مسجدوں کا فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی مسجد کہ جن لوگوں نے بنیاد رکھی وہ متقی اور پرہیزگار تھے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار تھے۔ ان کے پیش نظر مسجد کی تعمیر سے یہ مقصد تھا کہ یہ اسلام کا مرکز بنے اور مسلمان اپنے مولا کریم کے سامنے سر مسجود ہو کر اس میں جمع ہوں۔ اس لیے اس کی دیواریں ایسی مستحکم بنیادوں پر استوار کی گئی ہیں جو کبھی گر نہیں سکتی، لیکن اس کے برعکس جو دوسرا مکان مسجد کے نام سے تعمیر کیا گیا ہے اس کا مقصد کیونکہ اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی ہے، اس لیے اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں اور ان میں اتنی تاب نہیں کہ وہ چند روز بھی کھڑی رہ سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمارت وادی کے اس دہانے کے کنارے پر بنائی جائے جس کو سیلاب نے کھوکھلا کر دیا ہو۔ تشریحی الفاظ: شفا کنارہ، جرفن وہ دہانہ جس کو پانی کی موجوں نے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے خوب لکھا ہے کہ بقائے دوام صرف اس عمل کو میسر ہوتی ہے جو رضا الہی کے لیے کیا جائے، اور جو کام ریاکاری کے لیے کیا جائے وہ جلد ہی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 110، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 110 کی تفسیر، یعنی جب تک موت کی ضرب کاری ان کے دلوں کو پارا پارا نہیں کر دیتی، اس وقت تک اس سازش کے ناکام ہونے، اس مکان کے منہدم کرنے اور جلا دیے جانے کی حسرت کا کانٹا ہمیشہ ان کے دلوں میں چبھتا رہے گا۔ یہاں پر 11ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔